الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں اور بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلام کے دشمن بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یقیناً ان کو دین کو بڑھتا ہوا پھولتا دیکھتا ہوا ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قاسم علی شاہ یہ کہتا ہے میں بہت شرمندہ ہوا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کے کچھ حرکت سے، یعنی کہ PIA کا واقعہ ہو گیا اور شیلڈ دینے کا واقعہ ہو گیا یتیم بچیوں کو، اور دیگر الزامات یہ من گھڑت لگا رہا ہے، جبکہ اس جاہل کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم نے کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل کے اندر گھس کر کے چیک کر لیا کہ ان کے دل کے اندر کیا تھا۔ اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اور ہر ملک کا ایک سسٹم بھی ہوتا ہے۔ وہ ظاہر پاکستان کے نہیں ہیں، وہ ہندوستان میں ان کی پرورش ہوئی ہے، اور وہاں کے کلچر کے مطابق ان کا رہن سہن بھی ہے۔ تو اس طرح سے جیسے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان تو ہیں لیکن وہاں پہ وہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھتے ہیں، بلکہ امام صاحب بھی ٹوپی سر پہ نہیں رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے رسم و رواج ان کا الگ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بے دین ہیں اور کافر ہیں، مسلمان ہیں، مگر یہ ہے کہ اپنا اپنا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ ان کو غلط لگے گا، ان کا طریقہ ہمیں غلط نظر آتا ہے، لیکن توحید کے معاملے میں جب تفریق ہو تب جا کر کے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جاہل لوگوں نے حسد کے اندر اندھے ہو کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے، کہاں سے حیا آئے گی؟ حیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، جس کے اندر حیا ہوگا اس کے اندر ایمان ہوگا، لیکن ان میں تو حیا ہی نہیں ہے، اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور مومن کا آئینہ ہے، اور ویسے بھی ہر انسان کا آئینہ ہے، کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے دوسروں کو ویسا ہی سمجھتا ہے۔ یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں اور یہ معاشرے کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ یہ ظالم لوگ جتنے بھی بھوگتے رہیں گے لیکن فرق کچھ نہیں پڑے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ان کا ایک ہی پیغام تھا، لا الہ، اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا، اور انہیں لوگوں نے اسی طرح سے تکلیف پہنچانا شروع کیا۔ تو دین کے بات پر دین کا جو بھی کام کرے گا، داعی ہوگا، اس سے تکلیف تو ہوتی ہے، لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک کو تکلیف سہ رہے ہیں وہ، اور برداشت ان میں بہت زیادہ ہے، قوت برداشت۔ اللہ ان کو اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ ایک سچے انسان ہیں، اور ان کی سادگی بتاتی ہے کہ وہ بہت ہی ایک نیک طبیعت والے انسان بھی ہیں، ورنہ یہ جیسے کہ گلا پھاڑنے والے مفتی ہمارے یہاں ہیں، جیسے کہ مفتی حنیف ہو گیا اور دیگر بھی ہیں ساتھ میں، اشرف جلالی وغیرہ، یہ سب گلا پھاڑنے والے لوگ ہیں، اور گلا پھاڑتا وہ ہے جو آپ جانتے ہیں گدھا کی آواز بہت ہی خوف زدہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ تو یہ گلا پھاڑنے والے لوگ ہیں، اور یہی مخالف ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے، لیکن اس سے فرق کچھ پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ ان کو عزت عطا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ یقیناً اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کو کامیابی دیتا ہے۔ تو اس کے اندر قاسم علی شاہ جو ہے یہ ایک بے حیا انسان ہے، اور جدھر اپنا مفاد دیکھتا ہے اس طرف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور منافق لوگ کی بھی اس طرح کی پہچان ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے منافق لوگ موجود ہیں، جو منافقین کا کام بھی یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے اور اسلام کی تعریف کرتے تھے، اور اسلام کا فائدہ پہنچانے کے لیے بہت ہی باتیں اچھی کرتے تھے، لیکن جب اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو وہ پھر ان کی طرف
ان کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ایسے ہی لوگ موجود ہیں معاشرے میں جو سود خوروں کے پاس جاتے ہیں تو سود کے متعلق بھی کوئی نہ کوئی اپنا ایک راستہ نکال لیتے ہیں، اس کو بھی حلال اور جائز قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر طرف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اگر وہ ڈرتا تو پاکستان آنے کے بعد پاکستان کے لوگوں کی خوب تعریف کرتا، لیکن جو بات سچی ہے انہوں نے بتا دیا۔ ہمارے معاشرے میں کس طرح کے لوگ جنم لے چکے ہیں، جو میں پھر اس پر ڈسکس کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔